بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو ظاہر چراغ جلانا بھی ایک مہنگا عمل تھا، یہ مٹی کا تیل تو نہیں نکلا تھا۔ تو بہرحال ان زمانوں میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم گھروں میں ایسا ہوتا تھا۔ ظاہر اس میں پھر کھانے کا تیل ڈالا جاتا تھا، سرسوں کا جو ہنڈیا پکانے کے لیے گھی استعمال ہوتا ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا تھا چراغ جلانے کے لیے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں میں رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے نا، انسان مٹی سے۔ اور وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، غربت بھی تھی، تو نبی علیہ السلام جب رات کے آخری پہر اٹھ کے نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی بھی ہوتی تھی، ظاہر حجرہ بھی تنگ تھا، تو نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ٹو دیا کرتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی، یعنی وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ پاؤں کو حضور ٹوتے تھے تو، ورنہ تو آپ ذرا دیکھیں ایک عام انسان بھی یہ گوارا کرے گا کہ اللہ کے نبی اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہوں، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، وہ بیوی تو دنیاوی رشتے میں ہے نا۔ لیکن کبھی اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، ہمیشہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ بھی کہتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو بکر عمر کہ تو داماد لگتے ہیں نبی علیہ السلام، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے داماد نے کہا یا ہمارے بیٹے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کوئی گوارا تو نہیں کرے گا کہ اس کے پاؤں ٹوئے جائیں۔ وہ پاؤں اس لیے ٹونے پڑتے تھے کہ اندھیرے کی وجہ سے نظر ہی نہیں آتا تھا، اس لیے اما عائشہ کی حدیث کا آغاز ہے کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو گپ اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضور نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت آپ سجدے میں جائیں گے، قیام بھی لمبا ہے، رکوع بھی لمبا ہے، تو وہ پاؤں ٹوتے تھے، تو پھر اما عائشہ کو پتہ چلتا تھا میں نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ امام شافعی کا یہ جو موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بالکل باطل ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد ہیں، تو امام بخاری تو یہ مسئلہ لے کے آئے ہوئے ہیں امام شافعی کے خلاف، پھر وہ کہتے ہیں نہیں مقلد ہیں لیکن وہ خود بھی مجتہد تھے، تو اس لیے وہ اختلاف کر سکتے ہیں، ایک نویں شڑولوی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، اور یہی کوئی شخص آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، اس کی ممانعت کہیں پہ نہیں آئی۔ لیکن یہ چیز پسندیدہ ہے کہ آنکھ کھول کر سجدے والی جگہ پہ دیکھتے ہوئے نماز پڑھیں، یہ اس صورت میں ہے جب آپ کسی ایسی کیٹاسٹرافک جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ کوئی سانپ، موذی جانور، کیڑے مکوڑے آ سکتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ لائٹ آف کر کے نماز پڑھیں یا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یہ پریفریبل نہیں ہے۔ عموماً یہی سنت ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ لیکن اگر کسی کو، جس طرح ہماری یہ مسجدیں ظاہر ہے وہ صاف ستھری ہیں، وہاں پہ اس طرح کے کوئی جانور آنے کا یعنی خدشہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آپ کے مخالف فرقے والا نہ آ جائے، تو باقی اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی رہ گئے یہ چھوٹے موٹے جانور، یہ تو قالین والی مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ نہ تو وہ کچی ہوتی ہیں، نہ ان کی چھتیں کچی ہوتی ہیں، وہاں پہ اگر کوئی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔